صلی علی محمد۔ صاحبان ضیاء علی وقار، جس آئے مبارکہ کو میں نے سرنامہ کلام بنایا وہ قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں سپارہ کی سورہ شورى اور آیت نمبر 23 ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا ذکر ہو ذرا زور سے بولا کرو سبحان اللہ۔ آیت نمبر 23 ہے، فرمان رب العالمین ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا زبان سونے کملی والے کی چلی، پروردگار کا اعلان جاری ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسولہ فرمائے میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں لیتا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سے کام کی؟ طائف سے مدینہ تک کا سفر ہے، حضور نے جتنی قربانی دی، پتھر کھائے، لوگ لوہان ہو گئے، سارے عرب کے کافروں کو اپنا دشمن بنا دیا، پھر کافر تو گرویدہ ہو گئے اخلاق حسنہ سے۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر مکہ مدینے کے کافر آپ کے پاس امانتیں رکھنے آتے، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا۔ ایسا اخلاق دکھایا میرے سونے نبی نے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر مکہ مدینے کے کافر اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوانے آ جایا کرتے۔ ایسا تھا، لیکن منافق کافر تو امانتیں رکھواتے، آپ کو صادق اور امین کہتے، جبکہ منافق جڑوں میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، رب نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے محبوب ان سے کہہ دے میں ٹکا نہیں لیتا تم سے، میں اجرت نہیں مانگتا تم سے، میں مال و زر کا تم سے تمنا نہیں کرتا کہ تم میری محنت کر، تم مجھے اجرت دو، مجھے قیمت دو۔ وہ شاعر کا شعر بھی ہے، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحب کی تنخواہیں ہیں، روکڑے کے بغیر تو دین چلتا ہی نہیں ہے بھائی۔ جگہ جگہ دیکھیں روکڑا ہی روکڑا ہے، تو دین کی بات ہے جی ہاں پہلے روکڑا تو پھر دین کی بات۔ بھائی روکڑے کو چھوڑ دو، کہتے نہیں اس کو چھوڑے بغیر دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ عبادت کوئی قیمت کا نام تو نہیں ہے، ٹکے لینے کا نام تو نہیں ہے۔ مزہ نماز لگتا پائے کہ جب نماز پڑھانے والا دن کو مارے بیلچا گھنٹی، شام کو پڑھائے نماز۔ بولو سبحان اللہ۔ معاشرے میں ایک بڑا عجیب سا ماحول بن چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم سے ہم کوئی اجرت نہیں لیتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے لوگوں، اللہ کا اعلان ہوا ہے کہ میں محمد تم سے اجرت نہیں لیتا۔ اس عمل کی جس کی وجہ سے گمراہی ہدایت میں بدل گئی، اور بے یقینی یقین میں بدل گئی، اور نفرت پیار میں بدل گئی، اور جھوٹ سچ میں بدل گیا، اور بے حیائی حیا میں بدل گئی،
اور جب ساری دنیا گمراہیوں میں ڈوب رہی تھی، محمد مصطفیٰ ہدایت لے کے کائنات میں جلوگر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو صاحبان زیادی وقار، اللہ کے محبوب، آپ نے مدینے والوں سے ترکہ نہیں مانگا کہ مجھے جائیداد دے دو، میں نے تمہیں دین محمد دیا، دین الہی دیا، اللہ کا دین بتایا، تمہیں توحید بتائی، تمہیں قرآن لے کے تمہارے تک قرآن کو پہنچایا۔ جو انگریز کہتے ہیں نا جی کہ نبی جو تھے وہ مسنجر تھے، مسنجر تو ڈاک کیا ہوتا ہے، اس کو تو آپ تنخواہ پہ رکھتے ہیں، میرے نبی کو ہے کہ جن کی تنخواہ پہ کائنات پڑتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات وہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو پوری کائنات کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کے محبوب نے فرمایا اجرت نہیں مانگتا ہوں، لیکن سنو اللہ نے کہا ہے کہ تم سے اپنی اولاد کی مودت مانگوں۔ بولو سبحان اللہ، کیا مانگوں؟ مودت۔ اچھا، جتنے احباب آئے ہیں مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ آپ لوگ گھر میں کسی بچے کی بدماشی، کسی بچے کی بے حیائی، کسی بچے کی نافرمانی، یا گھر میں بعض قسم کے مستندوں کا آنا جانا، یا کوئی ایسی بد اخلاقی کی وجہ کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی کرے گا؟ اونچی آواز سے بولے۔ ہم ایسے کسی عمل کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے، حالانکہ اپنے اندر کئی خامیاں ہوتی ہیں، کئی عیب ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت شکر الحمدللہ کہا کرو کہ اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم نے قرابت داروں کی مودت کا حق ادا کرنا ہے۔ گھر میں روٹی نہ ہو تو جھگڑا ہو، آٹا نہیں جی، گھر میں روٹی مانگو تو گھر سے اندر سے ہی کو بیلنا اٹھا کے بی بی تشریف لے آتی ہیں، یہ سر میں پڑے گا، پہلے آٹا تو لا نہ موز نہ کھا ہمارا۔ اسی طرح کوئی اور کام ہو، آپ نے گھر میں کپڑے استری کرنے کے لیے دیے ہیں، تو ایک نئی لڑائی لگ گئی جی، بچیاں ٹی وی کہن کے دتی نہیں نے تے کپڑے دے استری کرنے کا بڑا شوق نے، بچے گوانیاں دے گھر جانے نے، اور بندہ کہتا منگیا سوال کیا آلو، جواب آیا چنا۔ بولا سبحان اللہ، سوال کچھ اور کرو جواب آگے سے کچھ اور آتا۔ اس کو کہتے ہیں شیطان کی واریں، اور شیطان کی شکلیں بہت ساری، لیکن شیطان کو بھی جو نمبر، شیطان سے بھی نمبر لے گئے نا، وہ ہے منافق۔ یہ شیطان سے 10 ہاتھ آگے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ پکڑائی نہیں دیتے، اور منافق نکلا ہے نفق سے۔ نفق کہتے ہیں عربی میں چوہے کی کھوڑ، کس کو کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو، چوہے کی کھوڑ۔ اور چوہے کی کھوڑ کا کمال یہ ہوتا ہے ایک طرف سے بھی چوہے نے مورا بنایا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھی، ادھر سے کوئی آئے تو ادھر سے باہر جاتا ہے، ادھر سے آئے تو ادھر
منافق کا ہے. منافق دوگلا کام کرتا ہے, دوگلا پالیسیاں. علی رضی اللہ بھی کہتا ہے, علی حسین رضی اللہ بھی کہتا ہے, حسن رضی اللہ کہے گا, فاطمہ رضی اللہ کہے گا, لیکن اس کی دشمنی یہ ہے اللہ نے تو مودت مانگی ہے ایمان والوں سے کہ میرے نبی کی اولاد کی مودت تم سے مانگتا ہوں, اجرت میں اور کچھ نہیں مانگتا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جی 13 رجب آئے ان کو پریشانی, اور بھائی رضی اللہ نہ کہا کرو, کھول کے کہا کرو علی کے دشمن. بھئی جب 13 رجب المرجب کی بات آتی ہے یہ ان دنوں کچھ اور پروگرام منا رہے ہوتے ہیں. کیوں جی آپ کیوں نہیں مناتے؟ جی ہم شیعہ ثابت ہو. تو بھائی صاحب علی صحابی نہیں, حضرت علی علیہ السلام صحابی نہیں ہے؟ ان سے بڑا صحابی کون ہوگا؟ صحابہ نے حضور کے بارے میں صفتیں بیان کی ہیں, تذکرے کیے ہیں, حضور کے رخسار کی باتیں, حضور کی آنکھوں کی باتیں, حضور کے چہرے انور کے تذکرے, حضور کی لباس کی باتیں, حضور کے قد کی باتیں, یہ صحابہ نے کی ہیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضور فرماتے ہیں الحق مال علی وعلی مال حق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حضور فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, میں نوح کا مولا, میں یوسف کا مولا, میں حضرت یعقوب کا مولا, میں یحییٰ کا مولا, میں یوسف کا مولا, میں موسیٰ کا مولا, میں ہارون کا مولا. جس جس کا میں مولا اس کا نبی کہتے ہیں علی مولا. سبحان اللہ, اونچا بولے ذرا سبحان سبحان اللہ, پھر بولے ذرا سبحان سبحان اللہ. نبی, آپ نبی کی شان بیان کرتے ہیں, نبی کی صفتیں بیان کرتے ہیں, اور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے, امت کے سہارے, رب کے محبوب, دانائے غیوب, مالک رکاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو علی کی بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو علی کی بات کرتے ہیں. بھئی اصحاب رسول سے سیکھو, مقام کو سمجھو, مرتبے کو سمجھو. آقا کائنات کی جب دنیا سے رحلت ہوئی, آپ دنیا سے رخصت ہوئے, تو پہلے خلیفہ نے منبر پر اس مقام پر نہ بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے, ایک سیڑھی چھوڑ کر نیچے بیٹھے. دوسرے خلیفہ وقت کی باری آئی, حضرت عمر بن خطاب, آپ نے ایک اور سیڑھی چھوڑ کر ادباً نیچے بیٹھے. پھر حضرت عثمان بن عفان کی باری آئی, آپ نے بھی ایک سیڑھی اور چھوڑ دی ادب میں کہ ادھر نہیں بیٹھتے جہاں حضور بیٹھے. بات آ گئی, وقت آ گیا, وقت برابر آیا, خلیفہ برحق مولا کائنات امام الانبیاء کے نائب اور جانشین اور چچا زاد بھائی علی کی باری آئی, تو مولا علی وہاں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے. بولو سبحان اللہ, شوق سے بولو سبحان اللہ. صحابہ نے تو کہا تھا اس وقت بھی, یا علی آپ نے تو بیعت بھی کر دی, یہ کیا کیا آپ نے؟ سارے خلفاء تو ایک ایک کرسی چھوڑ کے بیٹھتے رہے, ایک ایک سیٹ چھوڑ کے نیچے بیٹھتے رہے, آپ اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں عقل اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کو دی ہے. یہ تو دنیا میں اس جگہ بیٹھتا ہوں جہاں حضور بیٹھتے تھے,
حضور کی اپنی ذات کے کندھوں پر علی چڑھا ہے۔ علی تو وہ ہے جو رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہوا۔ تو صاحبہ نے علی بکار کندھوں پر سوار ہو کر حیدر کرار نے مولا علی علیہ السلام نے یہ کائنات کو بتلایا کہ سارے صحابی بڑی عزتوں والے ہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کاندھوں پر حضور سوار ہو، بولو سبحان اللہ۔ اور اہل بیت اس کو کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہو جائے۔ صحابی کو ہے جو نبی کا جھوٹا پی سکتا ہے، مگر اہل بیت وہ ہیں جو حضور کی زبان چوس سکتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ صحابی میں اور اہل بیت میں تھوڑا فرق سمجھو۔ صحابی جنت میں جا سکتے ہیں، صحابی جنت میں جائیں گے، لیکن صاحب صحابی جنت میں لے جا نہیں سکتے۔ لے کے جانے کے لیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سرٹیفکیٹ تو جنت میں حسن حسین کا چلے۔ یوسف نبی ہیں، نوح نبی ہیں، موسیٰ نبی ہیں، اولو الامر سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے دیکھو، بات ختم جہاں ہوگی بات حسن حسین کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، بولو سبحان اللہ۔ شوق سے بولو سبحان اللہ۔ تو صاحبہ رضی علی وقار قدر و منزلت کو سمجھو، وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں اور اصحاب رسول میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اصحاب رسول کی نجات اور ان کی رہنمائی کے لیے اہل بیت کو بھیجا گیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ شوق سے بولو سبحان اللہ۔